السلام علیکم دوستو، آر کے رائٹ ہیئر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ناول ہے من کے محلے، شکیل احمد چوہان ہے اس کے رائٹر۔ دوستو، جو بھی ویڈیو کو کلک کرے کوشش کرے کہ ویڈیو کو فل واچ کرے اور لائک کرے، اور ایک کمنٹ سیکشن میں بھی اپنا کمنٹ ضرور لکھے اور ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دے۔ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ چاہتی تھی ان کی اور اشال کی باتیں کوئی نہ سنے۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ممتاز بیگم نے اپنے سامنے پڑے کھانے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آپ نے تو بھی نہیں کھایا؟ اشال نے بھی سامنے پڑے کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میری عمر میں دوائیاں زیادہ کھانی پڑتی ہیں اور کھانا کم۔ تم کھاؤ۔ شاباش، بعد میں کہیں تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ممتاز بیگم نے اشال سے ایسے کہا جیسے ہم عمر بچپن کی سہیلی ہو۔ ممتاز بیگم اور اشال کی ایک دم قربت کو بازلہ اور مومنہ سمجھنے سے قاصر تھیں۔ صرف ان دونوں کی توجہ اس طرف تھی۔ بازلہ اپنی ماں کی غیر موجودگی میں بیگم صاحبہ کا خیال رکھ رہی تھیں اور مومنہ کو اشال کی سنگت ہی میسر تھی۔ مومنہ کی مہاراج کے گاؤں کی دوسری لڑکیوں اور اپنی تایا زاد شمائل سے کوئی خاص الیک سلیک نہیں تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لڑکیوں کا فوٹو سیشن ایک بار پھر شروع ہوا۔ ادھیڑ عمر عورتیں خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ مرد حضرات ماڈل ٹاؤن پارک کی سیر کو نکل گئے۔ سیر کا تو بہانہ تھا، اصل میں مہاراج کے والے سوا سیر کھائے ہوئے شیر خورما کو ہضم کرنے چاہتے تھے۔ بڑی بوڑھی عورتوں نے بنش کے مکھڑے پر بکھری ہوئی مسرت سے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ لڑکی بہت خوش ہے۔ دلہن کی چند قریبی سہیلیاں، جن میں شمائل اور ستارہ بھی شامل تھیں، اس کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ دلہا باسط گاؤں کے نوجوانوں کے ساتھ اشاروں میں بات چیت کر رہا تھا۔ کچھ ادھیڑ عمر مرد باسط کو دور سے ہی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، آخر وہ انہی کے گاؤں کا سپوت تھا۔ ایک طرف چند خوش خوراک حضرات کھانے کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہے تھے۔ ممتاز بیگم نے ویٹر سے کہہ کے شادی ہال کے مینیجر کو بلا کر الگ سے بیٹھنے کا بندوبست کروا لیا تھا۔ شادی ہال کا مینیجر ممتاز بیگم کی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے اپنا کمرہ انہیں بیٹھنے کے لیے پیش کر دیا تھا۔ تمہارا باپ نعمان فون پر تم سے بات کرتا ہے؟ ممتاز بیگم نے سنجیدگی سے اشال سے پوچھا۔ جی نہیں، اشال نے افسردگی سے بتایا۔ اور ماں نیلم؟ وہ کرنا چاہتی ہیں، مگر اشال نے رک کر کہا۔ کیا عقل اور عروسہ نے منع کیا ہے؟ ممتاز بیگم نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، ابا اماں نے تو کبھی منع نہیں کیا، میں خود ہی بات نہیں کرتی۔ ان دونوں کی کبھی یاد آئی؟ ممتاز بیگم نے بغیر توقف کے پوچھا۔ سچ کہوں، یاد تو نہیں آتی، ہاں جب یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو دکھ ضرور ہوتا ہے۔ اشال نے مریل آواز کے ساتھ اپنے دل کا احوال بتا دیا۔ اشال نے آنسو سے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ممتاز بیگم سے پوچھا، میں آپ کو دادی کہوں یا نانی؟ سہیلی ممتاز نے اشال کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا اور ساتھ ہی اپنے گلے بھی لگا لیا۔ گلے لگنے کی دیر تھی، اشال کے آنسو چھلک پڑے۔ اشال کی آنکھوں میں سالوں سے قید آنسوؤں کو آخر رہائی مل ہی گئی۔ ممتاز بیگم نے اشال کو خود سے الگ کیا اور بات بدلی۔ سنا ہے تمہاری منگنی ہو گئی ہے؟ ہاں جی۔ اشال نے ٹیشو کی مدد سے آنکھوں کے نیچے بکھرا کا جل صاف کیا۔ تمہیں منگنی کروانے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ ممتاز بیگم نے ایسے کہا جیسے وہ اشال کی بچپن کی سہیلی ہو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھ نہیں سکی۔ اشال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرے پوتے مزمل بیگ کو دیکھا ہے؟ جی ہاں، بہت حسین ہے مزمل صاحب، تمہارے منگیتر سے بھی زیادہ۔ ممتاز بیگم نے پرکھتی نگاہ ڈالی۔ دادی کی طرف دیکھا اور ہاں، اگر اشال کی نظر دیکھوں تو نہیں۔ اشال کی نگاہوں کو حارث کے علاوہ کوئی جچتا ہی نہیں تھا۔ خوشی ہوئی یہ جان کر تم اپنے ماں باپ جیسی نہیں ہو۔ ممتاز بیگم نے اشال کے گال پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ مزمل بھی اپنے ماں باپ جیسا نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، بلقیس نے ٹھیک کہا تھا تمہارے بارے میں کہ تم نے خود کو سنبھال لیا ہے، لیکن مزمل ابھی تک بکھرا ہوا ہے، کاش اسے بھی کوئی تمہاری جیسی مل جائے۔ سمجھو مل گئی سہیلی۔ اس بار اشال نے ممتاز بیگم سے ایسے بات کی جیسے وہ ان کی سہیلی ہو۔ کون ہے؟ کہاں ہے؟
کیسا ہے؟ ممتاز بیگم کی آنکھیں روشن ہو گئیں، ان میں بجھے دیپ جل اٹھے۔ ماسٹر محمود کی بیٹی ہے، ہمارے گھر کے سامنے ہی رہتی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، کالے سیاہ گھنگریالے بال، موٹی موٹی بلی آنکھیں، دودھ کی طرح سفید رنگ، میٹھی اور دھیمی آواز میں بات کرتی ہے۔ اشال کے منہ سے تعریف سن کر ممتاز بیگم خاموش ہو گئی اور کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ اشال نے دیکھا تو پوچھا، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ مزمل نہیں مانتا شادی کے لیے کیا کروں؟ بس اتنی سی بات نہیں ہے، اشال ممتاز بیگم نے پریشانی سے کہا۔ اشال مسکرائی، بارات والے دن کا آنکھوں دیکھا حال ممتاز بیگم کو سنا دیا۔ ممتاز بیگم کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا۔ اس کے بعد اشال نے ماہم کی بچپن کی منگنی کی رداد بھی سنائی تو ممتاز بیگم کے چہرے پر پھر سے اداسی آن بیٹھی۔ سہیلی پریشان نہ ہوں، ماہم اپنے منگیتر کو بالکل پسند نہیں کرتی، وہ تو اپنے مرحوم باپ کی زبان کا پاس رکھے ہوئے ہے۔ وہ کہتی ہے میں شادی سے کبھی انکار نہیں کروں گی اور نہ ہی آنٹی مریم کو کرنے دوں گی۔ اشال نے اپنی طرف سے تشفی دینے کی پوری کوشش کی لیکن ممتاز بیگم اداس ہی تھی۔ اشال بیٹی، زمانہ برا نہیں ہوتا، لوگ اچھے برے ہوتے ہیں، میں غلط تھی، میں 25 سال سے زمانے کو ہی برا کہہ رہی تھی، 25 سال بعد بھی زمانہ تو ٹھیک ہی ہے۔ اب ماہم کو ہی دیکھ لو، اپنے مرحوم باپ کی زبان کا کتنا پاس ہے اسے، تم اس کو یہ رشتہ ختم کرنے کے لیے کبھی مجبور مت کرنا۔ ہاں، اس کے حق میں جو بہتر ہو اس کی دعا ضرور کرنا۔ میں مزمل کے لیے دعا کروں گی۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر ممتاز بیگم کو ایک اور فکر لاحق ہوئی۔ اشال بیٹی، تم لوگوں کے متعلق گاؤں میں کون کون جانتا ہے؟ ماسٹر صاحب کے بعد صرف آنٹی مریم جانتی ہیں۔ ماہم، وہ نہیں جانتی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب تک مہاراج کے گاؤں والے واپس نہیں گئے، ممتاز بیگم اور اشال اکیلے ہی باتیں کرتی رہیں۔ اشال نے ممتاز بیگم اور مزمل کا موبائل نمبر لے لیا۔ آنے سے پہلے ممتاز بیگم نے اپنی کلائی سے ایک سونے کا کنگن اتار کر اشال کو پہنا دیا تھا۔ اشال نے لینے سے انکار کیا تو ممتاز بیگم بولی، عاقل اور عروسہ سے کہنا میں ان کی کچھ لگتی ہوں اور تم میری کچھ لگتی ہو۔ کیا لگتی ہیں وہ میری؟ اس کا کیا رشتہ ہے مجھ سے؟ مزمل ہوٹل کے کمرے میں اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ 2 بجے اس کی جرمنی سے آئے ہوئے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی۔ میٹنگ پوائنٹ ایک 5 اسٹار ہوٹل کی لابی تھا۔ میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد مزمل نے مارٹن کے ساتھ اسی ہوٹل میں ڈنر کیا۔ اس کے بعد پروٹوکول کی غرض سے مارٹن کو ایئرپورٹ ڈراپ کر کے آیا۔ جب وہ ہوٹل واپس آیا اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر دادی کو کال کر کے اطلاع دے دی کہ وہ کل آئے گا۔ اب ہوٹل کے کمرے میں بھی اس کو چین نہیں تھا۔ پچھلی رات بھی اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ ایک انسان کو ایک دن میں تقریباً 60,000 خیال آتے ہیں، مزمل نے کسی کتاب میں پڑھا تھا۔ پھر اس نے سوچنا شروع کیا کہ پچھلے 36 گھنٹوں میں مجھے کون کون سے خیال آئے ہیں۔ مارٹن کے ساتھ گزارے تقریباً 7 گھنٹوں کے علاوہ اس نے صرف ماہم کی متعلق ہی سوچا تھا۔ وہ بندہ جس نے لندن کی سرد راتوں میں بھی کسی لڑکی کو تو دور کی بات کبھی اس کے خیال کو بھی اپنے پاس آنے نہیں دیا، آج خیالوں کے آگے بے بس تھا۔ ایک خیال 3 سے 13 سیکنڈ انسان کے دماغ میں رہتا ہے۔ اسے پڑی ہوئی ایک اور بات یاد آئی، یہ خیال نہیں ہے۔ مزمل بیگ نے ہوٹل کے کمرے میں لگے ہوئے بڑے سے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کی، کیا یہ اس کا اورا ہے؟ وہ پھر خود کو دیکھتے ہوئے بولا، مگر اورا تو 8.5 میٹر تک ہوتا ہے، یہاں سے مہاراج کے کوئی 450 کلومیٹر تو ہوگا۔ مزمل نے خود سے اندازہ لگایا، اور ماڈل ٹاؤن سے 72 کلومیٹر ہی ہے۔ اس بار اس نے یقین سے کہا تھا، پھر یہ کیا ہے جس نے میرا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے؟ اس نے خود کی پریشانی خود سے ہی پوچھی۔ آج اس کی ملائم آواز میں خرخراہٹ آ گئی تھی۔ اس کا شانت رہنے والا رخسار بے چین تھا۔ کیا میں بیمار ہوں؟ اس نے خود ہی سے اگلا سوال کیا۔ ضرور، یہ کوئی سایہ ہے یا پھر کسی نے تم پر کالا جادو کر دیا ہے۔